معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع او لیولز 3248 پرچہ اول کی 5ویں مشق فنکشنل پروز کی ایک قسم رپورٹ رائٹنگ ہے۔ فنکشنل پروز یعنی عملی نثری تحریریں، جس کے حوالے سے بہت تفصیل سے مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتایا گیا۔ آج اس کی ایک مشق رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے کتاب کا یہ صفحہ بادبان اردو پرچہ اول یعنی بک 1، جس میں یہ باتیں مشق نمبر 5 یعنی 5ویں مشق کے ضمن میں صفحہ نمبر 257 سے 261 پر دستیاب ہیں۔ آپ اگر رپورٹ رائٹنگ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے سوالات یا مشقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بادبان اردو بک 1 پیج نمبر 257 سے 261 کا مطالعہ ضرور کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو 5ویں مشق ہے عملی نثری تحریریں، اس کے حوالے سے بہت سے ابہام اور اشکال جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھے، اسے مختلف ویڈیو لیکچر کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی لیے آج میں ان باتوں کی جانب ذرا کم توجہ دوں گا جو اس سے قبل آپ تفصیل سے بارہا سن چکے ہیں۔ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ نصاب کی ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے، خاص طور پر فنکشنل پروز کے حوالے سے جو باتیں نصاب کے صفحہ نمبر 11 میں کہی گئی ہیں اور جس کا بار بار اعادہ کیا میں نے، اور جس میں ایگزامینر اور کورس ڈیزائن کرنے والے نصاب کی کمیٹی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو جو کام دیا جائے گا فنکشنل پروز کے حوالے سے، اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ 150 الفاظ کا یہ مضمون لکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 150 الفاظ کے مضمون میں کانٹینٹ کے نمبر الگ ہیں اور لینگویج کے نمبر الگ ہیں۔ اس کے کل نمبر 14 ہیں، اور ایگزامینر اس میں شارٹ پرومپٹس کی شکل میں یا پکچر کی شکل میں یا دونوں صورتوں میں 3 اشارے ضرور دیں گے۔ 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ یا 3 پرومپٹس ضرور آپ کے پاس ہوں گے، یا پھر پکچر ہوگی یا دونوں ہوگی۔ بہت کلیئر لکھ رہا ہے کہ اسٹیمولیٹ آف شارٹ پرومپٹس اینڈ اور پکچرز ول بی پرنٹڈ ان دا کوسچن پیپر۔ اور ان نکات کی مدد سے یا ان انڈیکیٹو کانٹینٹ کی مدد سے آپ ایک جواب لکھیں گے جس فارم میں جواب پوچھا گیا ہے۔ ای میل کی فارم میں پوچھا گیا ہے تو ای میل کی فارم میں لکھیں گے، بلاگ کی فارم میں پوچھا گیا ہے تو بلاگ کی فارم میں لکھیں گے، رپورٹ کی فارم میں پوچھا گیا ہے تو رپورٹ کی فارم میں لکھیں گے، درخواست کی فارم میں پوچھا گیا ہے تو درخواست کی فارم میں لکھیں گے، خط کی فارم میں پوچھا گیا ہے تو خط کی فارم میں لکھیں گے۔ بہت ساری اقسام جو اس عملی نثری تحریروں کے ضمن میں اس سے قبل جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب اس سے ذرا ہم اور آگے بڑھتے ہیں مختصر انداز میں۔ یہ جو اسسمنٹ آبجیکٹیو ہے W1 W2 W3 W4 اور W5، W سے مراد رائٹنگ آبجیکٹیو 1 2 3 4 5، یہ بھی کئی بار اس حوالے سے باتیں ہو چکی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ معلومات، خیالات اور رائے اور اہم نکات کا درست اور مؤثر ابلاغ، خیالات کو مربوط انداز سے پیراگراف کی شکل میں پیش کرنا، اور اس دوران الفاظ ربط کے ذریعے سے کمپلیکس سینٹنسز بنانا، پیچیدہ جملے بنانا۔ اس کے علاوہ جو مختلف معلومات ہیں اس کو یکجا کر کے صحیح پیراگراف میں لکھنا، گرامر اور ذخیرہ الفاظ کی درست مثالیں دینا، موضوع الفاظ کا استعمال کرنا، ذخیرہ الفاظ کا اچھا استعمال کرنا، جملوں کی ترتیب درست انداز میں پیش کرنا، گرامر کی غلطیوں سے بچنا، یہ سب باتیں، رموز اعقاف کا صحیح استعمال کرنا، اور خاص طور پر یہ جو اہم بات ہے W5، اپنے مخاطبین اور ابلاغ کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے
درست انداز اور اسلوب استعمال کرنا، جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں نا، 5ویں جو W5 ہے وہ بنیادی طور پر اس مین جو خاص طور پر فارمیٹ ہے نا اسی کی طرف اشارہ ہے. فارمیٹ کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، یعنی میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ای میل میں سلام دائیں جانب لکھیں کہ بائیں جانب لکھیں، پتہ آپ کا ادھر ادھر ہو جائے، ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو مخاطبین ہیں اور ابلاغ کے مقاصد ہیں اس کے مطابق درست اسلوب نہیں استعمال کیا تو ضرور اس کے نمبر کٹ جائیں گے. اور اس کی مثالیں مارک اسکیم سے اس سے پہلے دی جا چکی ہیں. مارک اسکیم میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پر جو گڈ مارکس مل رہے ہیں آپ کو 6 نمبر کس چیز کے، آپ دیکھیں ٹیبل اے، اور یہ کن باتوں کے لیے ہے. اسپیسمن پیپر میں کانٹینٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو 6 نمبر ہائیسٹ ہیں، 5 سے 6 نمبر، اس میں جو آخری بات ہے کہ افیکٹولی آرگنائزڈ اینڈ کوہرنٹ، جو ساری معلومات ہیں بہت مؤثر انداز میں تسلسل کے ساتھ سب باتوں کو پیش کرنا ہے، لیکن جو پیش کرنا ہے اس کو کس زبان میں پیش کرنا ہے اس کی پہلی بات ہے کہ اگر آپ اس کو پہلے دیکھ لیں کہ اپروپریٹ رجسٹر اور گڈ سینس آف پرپز اور آڈینس، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کرنا ہے. تو ان باتوں کو کانٹینٹ میں ضرور ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح لینگویج میں جو املا کی غلطیاں ہیں اس سے بچنا ہے، موضوع الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اور یہاں بھی اس نے اپروپریٹ رجسٹر اور گڈ سینس آف پرپز اور آڈینس کی بات کی ہے، یعنی اپنے مخاطبین کا اور اپنی اسلوب کا دھیان رکھتے ہوئے کس انداز میں بات کی جا رہی ہے، اس طرح کی لفظیات استعمال کرنا، ڈکشن استعمال کرنا، اس طرح کے اسلوب کا طرز تحریر کا اظہار کرنا، ان سب باتوں کو ضرور دیکھا جائے گا. املا کی غلطیوں کو دیکھا جائے گا، کنیکٹیوز کو دیکھا جائے گا، ذخیرہ الفاظ کو دیکھا جائے گا، 1-2 محاورات کے استعمال کو دیکھا جائے گا، اور پیراگراف کو دیکھا جائے گا، پنکچویشن یعنی رموز اوقاف کو دیکھا جائے گا. ان سب باتوں کی بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ لینگویج میں زیادہ نمبر ملیں گے. اور اس لینگویج کا اظہار یہاں پر دیکھیے کس طریقے سے کیا ہے، کس طریقے سے 7 اور 8 نمبر آپ کو ملیں گے، جس میں وہ کہتا ہے کہ یوزز اے وائڈ رینج آف ویکیبلری اینڈ کمپلیکس اسٹرکچرز. ٹھیک ہے نا، یعنی کمپلیکس اسٹرکچر کب ہوتا ہے؟ جب آپ الفاظ ربط کا استعمال کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے جملوں کو ملانے کے لیے البتہ، حالانکہ، چنانچہ، ٹھیک ہے نا، یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے جملے کی کنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے، ہائی لیول آف ایکیوریسی کی بات ہو رہی ہے املا کے حوالے سے بھی. اسی طریقے سے لینگویج میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مختلف پیراگراف ہیں اس میں آپس میں ربط و تسلسل بھی ہونا چاہیے. تو یہ ہائیسٹ مارکس کا سبب بنے گی. اس سے پہلے بھی بہت تفصیل سے ان موضوعات پہ بات ہو چکی ہے. تو جناب ہم آگے بڑھتے ہیں. رپورٹ نویسی کے حوالے سے جو صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی اپنی کتاب میں، ان میں کن موضوعات کو میں نے شامل کیا ہے مشق کے طور پر. رپورٹ نویسی میں نے چوری اور ڈاکے کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو موضوع بنایا ہے، پتنگ بازی کے نقصانات کو موضوع بنایا ہے، ساحل سمندر کی حالت زار کو موضوع بنایا ہے، ثقافتی میلے کو موضوع بنایا ہے، پھولوں کی نمائش کو موضوع بنایا ہے، فیشن کے جدید رجحانات کو موضوع بنایا ہے، ویران کتب خانوں کو موضوع بنایا ہے، جنگلات کے فوائد کو موضوع بنایا ہے، اور کتب میلے کو موضوع بنایا ہے. یہ 9-10 عنوانات ہیں جس کے تحت رپورٹ نویسی کی مشق کروائی گئی ہے بادبان اردو بک 1 میں. یہ اس کی ہدایات ہیں جو میں بار بار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فنکشنل پروز کے حوالے سے. اسے ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، بچوں کو پڑھوانا چاہیے تاکہ وہ فنکشنل پروز کی مختلف اقسام اور اس کے اسلوب کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات حاصل کر سکیں. ان ہدایات کو پڑھنے کے بعد پھر جب رپورٹ رائٹنگ کے صفحے پہ آپ آئیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کام کتنے وقت میں ہو جانا چاہیے. میں ہر مشق کے اختتام میں یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ اس مشق کو کتنی دیر میں کر لینا چاہیے. تو یہ جو کام آپ کا ہے فنکشنل پروز، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 25 منٹ آپ کو ملیں گے. یعنی جو ایگزام کا دورانیہ ہے، پورا دورانیہ، مکمل دورانیہ، اس میں آپ 20 سے 25 منٹ میں اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. 150 الفاظ میں یہ کام کرنا ہوتا ہے، لیکن الفاظ کی تعداد کے حوالے سے کچھ جو کنفیوژن ہے CAIE کی جانب سے، اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ٹاسک اچیو پورا ہونا چاہیے. کوشش کی جائے کہ تعداد نہ بڑھے، لیکن اگر 150 الفاظ کہا گیا ہے اور 200 الفاظ بھی ہو جائیں، 180 الفاظ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اپنا ٹاسک ضرور پورا کیجیے. اور ٹاسک میں وہ 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ جو کوشچن میں پوچھے گئے ہیں اس کو ضرور الگ الگ پیراگراف میں پیش کیجیے تاکہ ایک مضمون مکمل صورت میں ایگزامنر کے سامنے جائے اور پھر وہ اس بات کو نظر انداز کر دے کہ اس میں 2 جملے اضافی ہیں یا 2-3 جملے جو ہے وہ زیادہ شامل ہو گئے ہیں. ان باتوں کو نظر انداز اسی وقت کیا جائے گا جب آپ کا ٹاسک مکمل طور پہ
اچیو کیا جائے گا، اس کو مکمل طور پہ پیش کیا جائے گا کانٹینٹ نالج کو اپنی خوبصورت زبان اور اظہار کے ذریعے سے، اور اس اظہار کے طریقے سے جس طریقے کو ایگزامنر نے اس وقت لکھنے کے لیے کہا ہے۔ مثلاً اس وقت رپورٹ کا حال ہے، رپورٹ کے بارے میں بات کرنی ہے تو رپورٹ کے انداز میں بات کرنی چاہیے، اسلوب طرز تحریر رپورٹ کا ہونا چاہیے۔ تو جناب رپورٹ کیا چیز ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ ایک غیر افسانوی نثر ہے، نان فکشنل پروز ہے یہ، جس میں کسی خاص واقعے، حادثے اور مختلف جو پیش آنے والی مختلف جو وارداتیں ہیں اس کو موضوع بنا کر اس مسئلے کے بارے میں حقائق کو سادہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، سمپل انداز میں۔ رپورٹ کا موضوع کسی کھیل تماشے، تقریب، تہوار، سیمینار، ادبی محافل، دفتری کارروائی، جلسے جلوس کا احوال، سماجی مسائل، فیشن، ٹریفک حادثہ اور مختلف سماجی رویے ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف رپورٹ کے موضوعات ہیں، اور رپورٹ لکھتے ہوئے تمام ضروری معلومات کی پلاننگ ضروری ہے، یعنی آپ پوری طرح منصوبہ بندی کریں گے۔ جو رپورٹ جس موضوع پر لکھنے والے ہیں آپ اس موضوع سے متعلق پوری منصوبہ بندی کریں گے، اور مختلف نکات کو جو کوشچن میں دیے گئے ہیں اس کے بارے میں کم از کم 2 پوائنٹس، 2 باتیں ضرور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی منصوبہ بندی میں شامل کریں گے، اور پھر رپورٹ لکھنا شروع کریں گے۔ پھر اس کی ووکیبلری بھی پہلے سے سوچی جائے گی۔ مثلاً جب یہ کہا جاتا ہے کہ معلومات کب، کہاں، کیوں پیش آ رہے ہیں تو کیسے پیش کرنا ہے، اس میں کیا اعداد و شمار ہیں۔ مثلاً اعداد و شمار کی میں بات کروں کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی بارش سے اتنی زیادہ تباہی ہوئی، تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ بھئی گاؤں میں جو مختلف مکانات تباہ ہوئے اس کی تعداد کتنے ہزار ہے، یا لوگوں کی جو جانیں ضائع ہوئیں اس کی تعداد کتنی ہے، سینکڑوں ہیں کہ ہزاروں ہیں، اگر ان سب باتوں کا آپ کو پتہ ہو تو کم از کم ان باتوں کو ضرور اپنی رپورٹ میں پیش کرنا چاہیے۔ تو رپورٹ میں اعداد و شمار اور سامعین اور قارئین کو مختلف تجاویز بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو اس سے بچنے کی تجاویز بھی شامل کی جاتی ہے۔ تو ٹریفک اگر حادثہ بڑھ رہا ہے تو اس سے بچنے کی روک تھام کیسی کی جائے، کیسے وہ باتیں کی جائیں جس سے ٹریفک حادثات میں کمی ہو جائے۔ تو یہ سب باتیں رپورٹ کا انداز کہلاتی ہیں، جس کے آپ کو لینگویج میں نمبر ملتے ہیں۔ تو رپورٹ میں معلومات پیش کرنے کے لیے آبجیکٹیو انداز، معروضی انداز اختیار کرنا چاہیے، صرف حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے، اپنی ذاتی رائے سے یا پرسنل اوپینین سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رپورٹ کا آغاز تمہیدی نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ایک آدھ جملے تمہیدی لکھ بھی دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن براہ راست آغاز رپورٹ کا اچھا آغاز کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے پیراگراف میں کیا، کیوں، کہاں جیسے سوالات ذہن میں رکھتے ہوئے رپورٹ کا آغاز کرنا چاہیے۔ مثلاً کوئی اگر واقعہ ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے، کب ہوا ہے، کیسے رونما ہوا ہے، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے رپورٹ کا آغاز کرنا چاہیے۔ دوسرے پیراگراف میں واقعے کی تفصیل یا حادثے کی تفصیل پیش کرنی چاہیے، اور تیسرے پیراگراف میں موضوع سے متعلق نتائج کو مختصر انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ یہ وہ انداز ہے جو رپورٹ میں اختیار کر کے طرز تحریر اور اسلوب کے جو نمبر ہیں 8 نمبر وہ بآسانی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ تحریر کرتے ہوئے دائیں جانب رپورٹ کی تاریخ درج کی جائے۔ سب سے پہلے فارمیٹ کیا ہوگا دائیں جانب، یہ مثال میں نے دی ہوئی ہے یہاں پر، جیسے 15 مارچ 2022، یہ جو 15 مارچ 2022 ہے یہ رپورٹ کی تاریخ ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو رپورٹ تحریر کرتے ہوئے یہ کام دائیں جانب ہوگا، کاپی کے دائیں جانب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک سطر چھوڑ کر رپورٹ نویس اپنا نام تحریر کر دے گا۔ نام تحریر کرنے کا انداز میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، نامہ نگار ارسلان احمد، نامہ نگار فیض الدین احمد، نامہ نگار روبینہ، نامہ نگار جو بھی نامہ نگار ہے، جو بھی رپورٹر ہے وہ اپنا نام آگے کولن لگا کے لکھ دے گا۔ اس کے بعد جو تیسری بات ہے ایک سطر چھوڑ کر، وہ ہے اس کا عنوان۔ جس رپورٹ کو آپ لکھنے جا رہے ہیں اس کا کوئی مناسب عنوان ضرور تجویز کیجیے، جیسے بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات، یہ عنوان ہو گیا۔ آرٹس کونسل میں مشاعرے کی یادگار محفل، یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ہونے والا تقریری مقابلہ، یہ تیسرا ٹاپک ہے۔ تو جو موضوع ہوگا وہ پوری طرح اس رپورٹ کے حوالے سے باتوں کو واضح کر دے گا۔ ایسی وضاحت اس ایک جملے میں ہوگی، اس عنوان میں ہوگی کہ فوراً جو قاری ہے اس رپورٹ کے بارے میں اپنے ذہن میں کچھ باتیں ضرور پیدا کر لے گا کہ اچھا اس مضمون میں کیا باتیں متوقع ہیں، اس رپورٹ میں کون کون سی باتیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو عنوان جو ہے وہ بڑا جاندار ہونا چاہیے اور بالکل براہ راست ہونا چاہیے، اس میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخر میں آپ کیا کریں گے کہ بائیں جانب 2 سطور چھوڑ کر رپورٹ نویس اپنے شہر یا علاقے کا نام تحریر کر دے گا، اور رپورٹ میں
جو عبارت ہوگی وہ بہت آسان اور سلیس انداز کی ہونی چاہیے. ایک آدھ محاورے کا استعمال ضرور کیا جائے, اکا دکا محاوروں کا, کچھ اچھے فقروں کا استعمال کیا جائے, لیکن زبان و بیان آسان اور سہل ہو تو زیادہ مناسب ہے. یہ دیکھیں, یہ میں نے پیراگراف کی تقسیم یہاں کی ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ ایک رپورٹ کی شکل کیسی ہونی چاہیے, اس کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلے کیا کیا ہے, تاریخ لکھ دی ہے دائیں جانب, پھر نامہ نگار اور عالیہ بیگم لکھا ہوا ہے, اس کے بعد عنوان لکھا ہوا ہے بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات. آج ہم اس موضوع پہ کام نہیں کر رہے ہیں, یہ صرف فارمیٹ بتانے کے لیے آپ کو کیا جا رہا ہے. پہلے پیراگراف کی کیا بات ہو رہی ہے, رپورٹ کا آغاز کرتے ہوئے کب, کہاں, کیوں, کون جیسے وضاحتی جو سوالات ہیں اس کو جواب دینے کی یہاں پر کوشش کی جائے 2-3 جملوں میں. مثلا اگر آپ تیراکی کا مقابلہ کہیں منعقد ہوا ہے تو آپ بتائیں گے کہ کراچی کلب یا سندھ کلب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں تیراکی کا جو ہے وہ مقابلہ منعقد ہوا. تو اب گرمیوں کی چھٹیوں کب ہو گیا اور کہاں ہوا, کراچی کلب میں یا سندھ کلب میں ہوا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے رپورٹ کو مؤثر بناتی ہیں کہ کہاں ہوا, کب ہوا. اچھا, یہ باتیں تحریر 1-2 جملوں میں ہی کی جاتی ہیں, باقی پھر 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ کو ہی موضوع بنایا جاتا ہے. یعنی جب پہلے پیراگراف میں جب تمہید کے طور پر کب, کہاں اور کیوں وغیرہ جیسے سوالات کے جوابات 1-2 جملے میں دے دیں تو فوراً 3 اشاروں میں سے جو پہلا اشارہ ہے اسے اسی پیراگراف میں وضاحت کے ساتھ لکھ بھی دیجئے. ایک انڈیکیٹو کانٹینٹ یا ایک پرومپٹ کے لیے کم سے کم 2 باتیں ضرور لکھیے, کم سے کم 2 نکات ضرور لکھیے, اس کی وضاحت پھر کیجیے, اس کو ایلیبریٹ کیجیے. پھر دوسرے پیراگراف پہ آئیے اور مشق میں شامل, کوشچن میں شامل دوسرے نقطے, دوسرے پرومپٹ کو سامنے رکھیے اور اس کے مطابق کم از کم 2 نکات یعنی 2 کانٹینٹ کی 2 باتیں اور اس کو ایلیبریٹ کرنا اچھی زبان میں اس کی وضاحت کرنا. یہ دوسرا پیراگراف ہوگا. اور تیسرے پیراگراف میں تیسرے نقطے کی وضاحت, تیسرے پرومپٹ کی وضاحت اور پھر مناسب تجاویز دیتے ہوئے جو ہے اختتامی جملے لکھ کر اپنے مضمون کو اپنے رپورٹ کو بائیں جانب یہ لکھتے ہوئے کہ کون رپورٹر ہے اور کہاں سے لکھ رہا ہے. جیسے رپورٹر اگر عالیہ بیگم ہے اور کسی روزنامہ, کسی ڈیلی نیوز پیپر کی, تو روزنامہ چٹان لاہور اور رابطہ نمبر بھی اپنا لکھ دیا. یہ وہ طریقہ ہے, یہ وہ فارمیٹ ہے جس کو فالو کرنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ کتاب میں بادبان اردو میں اس سوال کو کس طرح پیش کیا گیا ہے, اس کی پیشکش کیا ہے. اگر آپ کے سامنے دیکھیں, چوری اور ڈاکے کی واردات ایک موضوع پہلا ہے, دوسرا ہے پتنگ بازی کے نقصانات, تیسرا ہے ساحل سمندر کی حالت زار. اب آج جس موضوع پر, یعنی اس طرح کے کوئی 10 موضوعات شامل ہیں اپنی کتاب میں بادبان اردو میں, لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے اسی کتاب کے ایک موضوع کو چنا ہے, پتنگ بازی کے نقصانات. اب دیکھیے سوال آپ کے سامنے ہے, لاہور میں بسنت کے دوران ہونے والی پتنگ بازی سے متعدد حادثات ہو رہے ہیں. مقامی اردو اخبار کے مدیر کو ایک رپورٹ لکھ کر ان حادثات کی تفصیلات بتائیں. آپ اس رپورٹ میں درج ذیل نکات ضرور شامل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے بلو حصے سے 3 نکات ہے, 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ ہے, 3 پرومپٹس ہیں. خونی ڈور سے ہونے والے جان لیوا حادثات پہلا پرومپٹ ہے, دوسرا ہے شہریوں کی ذمہ داری اور تیسرا ہے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات. تو آپ کی رپورٹ 150 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے. رپورٹ کے مواد کے لیے یعنی کانٹینٹ کے لیے 6 نمبر اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے لیے 8 نمبر تک دیے جا سکتے ہیں, کل 14 نمبر ہیں. یہ آپ کا کوشچن آپ کے سامنے آ گیا. اب اس رپورٹ کو ہم کیسے لکھنا شروع کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ دائیں جانب سے تاریخ لکھیں گے, 18 اپریل 2024 تاریخ لکھ دی. اس کے بعد نامہ نگار میں نے بتایا تھا, رپورٹر کون ہے اس کا نام لکھ دیں, محمد ہارون بیگ یہ نامہ نگار ہے, کولن ڈال کے. تیسری کیا بات بتائی تھی کہ عنوان ضرور لکھیں. تو اب عنوان کیا لکھا ہے, آج کا موضوع آپ کے ذہن میں ہے نا, کیا موضوع ہے, پتنگ بازی کے نقصانات. تو اب موضوع کے لحاظ سے عنوان کیا بنے گا, بسنت کے دوران خونی ڈور سے ہونے والے جان لیوا حادثات. یہ ہو گیا آپ کا عنوان. فوراً قاری کا ذہن ان حادثات کی جانب چلا گیا جو آئے دن ہم اخبارات میں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد رپورٹ لکھنے کا آغاز ہوگا. کیسے ہوگا؟ فروری کے مہینے کا آغاز بسنت کی آمد کی اطلاع ہے. ابھی ہم نے بتایا کب یہ واقعات ہو رہے ہیں, تو ہم نے کیسے سٹارٹ کیا, فروری کے مہینے کا آغاز بسنت کی آمد کی اطلاع ہے جس میں پتنگ بازی کا کھیل شروع ہوتا ہے. یہ کھیل جہاں ہماری ثقافت اور اسلامی اخلاقیات کو بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے, وہاں آئے دن کسی نہ کسی انسان کی زندگی کا چراغ بھی گل کرتا چلا جا رہا ہے. کیمیکل کوٹڈ ڈور کا استعمال جان لیوا حادثات کا سبب بن رہا ہے. جیت کی لگن کے لیے استعمال کرنے والے یہ خونی ڈور بلا سوچے سمجھے استعمال کر کے حادثات کا سبب بنتے ہیں. اس قسم کے واقعات لاہور میں اکثر پیش آتے ہیں جس میں بہت سے نوجوان موٹر سائیکل پر سفر کے دوران خونی ڈور سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
میں نے محاورات کو ذرا دوسرے رنگوں سے ہائی لائٹ کر دیا ہے. جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، چراغ گل ہو جانا، جان لیوا ثابت ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو لینگویج میں دیکھیں. املا کی غلطیوں کا خیال رکھنا ہے. پہلا پیراگراف جب ہم نے لکھا تو پہلے پوائنٹ کو ہم نے یہاں ایڈریس کر لیا. پہلا پوائنٹ تھا خونی ڈور سے ہونے والے جان لیوا حادثات. کم سے کم 2 نکات ضرور لکھنے تھے. اب آپ دیکھیں بہت سے نوجوان موٹر سائیکلوں پر سفر کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایک نقطہ ہو گیا. دوسرا نقطہ کیا ہے اس میں کہ آئے دن یہ جو خونی ڈور ہے یہ کسی نہ کسی انسان کی زندگی کا چراغ گل کر رہی ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. کیمیکل کوٹڈ ڈور کا استعمال جان لیوا حادثات کا سبب بن رہا ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. لوگ بے خوفی سے یعنی بغیر کسی خوف کے بے سوچے سمجھے ان دھاگوں کا استعمال کر کے لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو کم از کم 2 نکات ضرور 2 کانٹینٹ کی باتیں آ گئی. ایگزامنر 2 باتیں دیکھے گا، 2 نمبر دے دے گا. اور لینگویج میں دیکھے گا کہ املا کی غلطیاں بھی نہیں ہیں اور محاورہ بھی استعمال ہے اور کنیکٹیوز بھی ہیں اور ووکیبلری بھی اچھی ہے. آسان انداز میں اپنی بات کو بیان کر دیا گیا ہے، سیدھے سادے انداز میں. تو حالانکہ آپ دیکھیں کہ ذرا سا میں نے انگریزی لفظ بھی استعمال کیا ہے، کیمیکل کوٹڈ ڈور. بچے چونکہ اسی طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اب وہ کہاں کہیں گے کہ کیمیائی اجزاء سے پر دھاگے، یہ بچے نہیں لکھیں گے. بچوں کی زبان یہی ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو بچوں کی زبان کے انداز میں لکھیے اور ان کو بتائیے کہ اس طریقے سے آپ کام کریں گے تو 2 نمبر کانٹینٹ کے آپ یہاں پر کر چکے ہیں. پہلے پیراگراف میں تمہید کے 2 جملوں کے بعد آپ نے یہ جو نیچے کی انڈر لائن 4 لائنیں ہیں اس میں آپ نے 3 پوائنٹس کم از کم بتا دیے، جبکہ ایگزامنر کو ریکوائرڈ ہے کم از کم 2 پوائنٹ. تو 3 پوائنٹس آپ بتا چکے ہیں اور اس میں زبان دانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. املا کی غلطیاں بھی نہیں ہیں، پنکچویشن بھی ہے، محاورے کا استعمال بھی ہے، کنیکٹیوز بھی ہے، موضوع الفاظ بھی ہیں. یہ سب باتیں اور کب کہاں کیوں کیسے، فروری کا مہینہ، بسنت کی آمد اور جان لیوا حادثات، یہ سب باتیں بھی آپ نے بتا دیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. اس دوسرے پیراگراف کو دیکھیں الگ رنگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟ دوسرا پوائنٹ تھا شہریوں کی ذمہ داری. تو مضمون کو اس کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اب ہم اگلے پیراگراف میں آ رہے ہیں، کنیکٹ کریں گے پچھلے پیراگراف سے. اس سلسلے میں ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون کی پابندی کرے. پہلی بات کیا ہے؟ قانون کی پابندی کرے. آپ نے ایک بات بتا دی. 2 باتیں ریکوائرڈ ہیں، ایک بات آپ نے بتا دی. کھیل کو کھیل سمجھتے ہوئے اس طرح کی خطرناک چیزوں کا استعمال نہ کریں. یہ بھی آپ نے تجویز دے دی کہ بھئی یہ جو خطرناک ڈور ہے اس کا استعمال نہ کریں. دوسروں کا خیال رکھیں. ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ایسی تمام ڈوریں نہ خود استعمال کریں اور نہ اپنے دوستوں ساتھیوں کو استعمال کرنے دیں. انسانی جان کی اہمیت کو سمجھیں. یہ وہ باتیں ہیں جو دوسرے پوائنٹس ہیں. دوسرا پوائنٹ میں نے پھر آپ کو بتایا شہریوں کی ذمہ داری. تو کیا ذمہ داری ہے؟ کہ وہ قانون کی پابندی کریں، کھیل کو کھیل سمجھیں، دوسروں کی زندگی کا خیال رکھیں، خطرناک ڈور کا استعمال خود بھی نہ کریں، اپنے دوستوں کو بھی نہ کرنے دیں. ریکوائرمنٹ 2 پوائنٹس کی ہیں. آپ نے 3-4 پوائنٹس یہاں پر چھوٹے سے مختصر پیراگراف میں 3 لائن کے پیراگراف میں لکھ دیے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ نے رپورٹ کو آگے بڑھایا. اور اس کے بعد اپنے آخری پیراگراف کی طرف آپ آ گئے. یہ جو آخری پیراگراف ہے الگ رنگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس کے لیے جو ایگزامنر نے ہدایت دی تھی وہ کیا تھی؟ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات، یعنی کیسے روکا جائے، کس طرح اس کی روک تھام کی جائے. تو اب ہم ڈائریکٹ اسی بات سے شروع کر رہے ہیں جو ایگزامنر نے بات پوچھی ہے، اسی سے ہم بات شروع کر رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ایسی ڈور فروخت کرنا اور خریدنا قانوناً جرم قرار دیا جائے اور پکڑے جانے کی صورت میں بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ قید کی سزا بھی دی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کے بعد اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے. انہیں وارننگ دی ہے کہ اگر لاہور میں کسی جگہ پتنگ بازی کا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آنا تو دور کی بات ہے، کسی بھی ایس ایچ او کے علاقے میں پتنگ بازی نظر آئی تو وہ ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ملازمت سے بھی ان کو برطرف کر دیا جائے گا. اس طریقے سے تینوں جو انڈیکیٹو کانٹینٹ ہیں 3 پرومپٹس ہیں وہ یہاں پر آپ نے پیش کر دیے. آخر میں بھی آپ نے 3 نکات سے زیادہ ایلیبریٹ کیے ہیں، 3 نکات سے زیادہ باتوں کی وضاحت کی ہے. ایگزامنر کو 2 ریکوائرڈ ہے بٹ آپ نے کانٹینٹ کے 6 باتیں لازمی لکھ دی ہیں اور زبان و بیان کو جو استعمال کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے. محاورات ہیں، الگ رنگوں سے دیکھیں کنیکٹیوز کو استعمال کیا ہے، کمپلیکس سینٹنس بھی ہے، فل سٹاپ وغیرہ بھی ہے، پیراگرافنگ بھی ہے اور پھر فارمیٹ کا بھی خیال رکھا ہے. اور ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے جب ایگزامنر لینگویج میں جائے گا 8 نمبر کی طرف تو ایک اچھے نمبر اس بچے کو دے دے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ آخری جملہ لکھ کر کے کیسے بات ختم کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو تمہید سے شروع کرنے والی بات اینڈ پہ کیا ہے کہ ان کی یہ وارننگ فی الحال تو کام کر گئی ہے اور بظاہر لاہور میں پتنگ بازوں کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن جاری ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہے. محمد ہارون بیگ، روزنامہ آواز، لاہور، رابطہ نمبر، یہ اس کا اینڈ ہو گیا. تو دیکھیں ایک رپورٹ کو لکھتے ہوئے ہم یہ بتاتے ہیں کہ کہاں سے رپورٹ لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، کب لکھی گئی،
کیوں لکھنے کا سبب بنی، ان سب باتوں کے ساتھ وہ 3 پرامپٹس کو، یا اگر تصویر کی شکل میں ہے تو تصویر کو ہم شامل کر کے وہ تمام باتیں واضح کرتے چلے جاتے ہیں اور ایک اچھی رپورٹ تیار ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ فنکشنل پروز کی یہ قسم جو آپ کے لیے جو ہے وہ کافی پریشانیاں پیدا کر رہی تھی، آج کی اس ویڈیو کے بعد ان تمام جو مخمصے ہیں آپ کے ذہن میں وہ دور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔